बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। ईरान ने जी अपनी मस्जिद पे सुर्ख परचम लहरा दिया है, और मस्जिद में कोई और नहीं, मस्जिद जमकरान है। और सुर्ख परचम का मतलब क्या है, ये तो कासिम सुलेमानी की बार भी लहराया नहीं गया था। इसकी डिटेल इतनी इंटरेस्टिंग है जो अभी मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ, और वीडियोस और स्पेशली पिक्चर्स जो है इंटरनेशनल मीडिया ने एकदम ऐसे वायरल किए हैं जिस तरह वायरल करने का हक होता है। ऐसे में अमरीकी वजीर दिफा लाइव ऑस्टन जी हाँ, जनरल रैंक के आदमी जी, उन्होंने भी हालिया कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया, धमकी दे दी जी ईरान को, जिसके बाद बहुत सी चीज़ें मजीद क्लियर हो गई। ये तो इंटरनेशनल मंजरनामा हो गया है। इधर पाकिस्तान में खवातीन जो जेल के अंदर कैद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी रिलीफ का अमल शुरू हुआ जी। उसकी कोई तफसील है। रऊफ हसन साहब को दोबारा धर लिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कदगन लगाने के लिए, खेल खेलने के लिए, जो कि नहीं खेला जाएगा इनसे। वो आखिरी हद तक जाने का भी फैसला कर लिया गया है। दीगर कुछ खबरें भाई, टीटीपी के हवाले से पाकिस्तान ने अहम तरीन फैसला किया है, और क्या जबरदस्त किस्म का फैसला किया है। बाकायदा वजारत दाखिला ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दी है। अब नो मोर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये नाम ही अब नहीं लेना। नो मोर मुफ्ती, नो मोर मौलाना। बहुत इंटरेस्टिंग खबरें जो मैंने आपके सामने रखनी है, अहम पेश रफ्त है इसके अंदर। इसको मिस नहीं कीजिएगा। चैनल देख तो चैनल सब्सक्राइब करने, अगर बेल आइकन दबा देंगे सब्सक्राइब करने के बाद, तो मेरा और आपका ये राब्ता रहेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सबसे पहले जी ईरान पर हमले के मामले पे, जिसमें आज एक शहादत हुई इस्माइल हानिया की, उस पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। तो ईरानी फोर्सेस ने, जी हाँ, और कोई शक नहीं है कि खामनाई साहब के हुक्म पर यह हुआ है, और मस्जिद जमकरान में सुर्ख झंडा लहरा दिया, और या सारल हुसैन ये उसके ऊपर लिखा हुआ भी है। और मतलब इस सुर्ख झंडे का है कि कत्ल नाहक हुआ है और इसका बदला वाजिब हो चुका है। इस सुर्ख झंडे का मतलब ये, अगर किसी का कभी करबला मोहल्ला वगैरह में जाना हुआ ना, तो इमाम हुसैन के रोज़े के ऊपर सुर्ख रंग का झंडा होता है कि अभी इनका बदला बाकी है। तो ये रूहानी तौर पर ईरान में मस्जिद जमकरान की बड़ी अहमियत हासिल है। और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हवाले से इधर बहुत ज़्यादा इस मस्जिद को रूहानियत हासिल है। तो उधर सुर्ख झंडा लहरा देना, इसका मतलब है ईरान हर वो कदम उठाएगा जिसमें ईरान की इज्जत भी बचती हो, ईरान का पहलू भी बचता हो, ईरान की सरहदी सूरत हाल भी बचती हो, जो कुछ भी हो सके यहाँ देखा जाएगा। तो ये माजी में नहीं देखा गया, बल्कि माजी करीब में बिल्कुल भी नहीं देखा गया, कि इवन कासिम सुलेमानी की शहादत पर भी नहीं देखा कि मस्जिद जमकरान पर इस तरह सुर्ख झंडा लहराया गया। ये पूरा साइन है सर, ये एक पूरा साइन है। इसको मैंने कहा, और आपने सुन लिया वाली बात पे नहीं जाइएगा। और क्योंकि ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी वाला इवेंट तस्वुर किया जा रहा है ईरान के ऊपर, और ईरान की सिक्योरिटी पर यह हमला, ईरान की सलामती पर यह हमला, ईरान की इज्जत पर यह हमला तस्वुर किया जा रहा है कि दारुल हुकूमत में, एन बीच सेंटर में, और पासादारान इनकलाब का गेस्ट हाउस है जहाँ इस्माइल हानिया है, और उस मौके पर जब ईरानी सदर हलफ बर्दारी कर रहे हैं, उस वक्त इसको निशाना बनाना, तो ये डेफिनेटली होगा। अगर ईरान ने इसका जवाब नहीं दिया तो महज ईरान की सारी बातें जो है वो गीदड़ भपकियाँ ही तस्वुर की जाएंगी। चाहे इसके कि पाकिस्तान में भी कुछ लोग इसको नूरा कुश्ती और नूरा कुश्ती कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उनकी जहनीत पे यार, उनके ड्राइंग रूम में को बॉल मार जाए तो वो अगले को लड़ने मारने चला जाता है, तो ईरान जैसा मुल्क वो क्या रिएक्ट करेगा। तो बहरहाल हर चीज़ की नेगेटिविटी की भी एक इंतहा होती है ना, और पाकिस्तान में आपको पता है बैठे बैठे सालन ज़्यादा अच्छा से पका लेते हैं। इधर अमरीकी वजीर दिफा लाइव ऑस्टन साहब जो है, उन्होंने ईरान से मुतल्लिक है कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया, जो कि ईरान ने करना ही करना है, और क्योंकि ईरान ने यह भी कह दी अमेरिका की मर्जी के बगैर ये हमला हो ही नहीं सकता था, अमेरिका की मदद के बगैर ये हमला हो नहीं सकता था। नियरेस्ट प्लेसेस कौन सी है जहाँ से ये जो गाइडेड मिसाइल है ये दागा गया है, क्योंकि अमरीकी डिप्लॉयमेंट्स बहुत ज़्यादा करीब है। बहरा अरब में ईरानी साहिलों के पास, ईरानी समंदरों के पास बहुत ज़्यादा है, तो यह देखना है। तो उन्होंने ये कहा है अमरीकी वज़ीर दिफा ने, कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया और इस्माइल हालिया के बदले के लिए कोशिश की, तो हम इसराइल के दिफा में खड़े हो जाएंगे। तो अमरीका ने अभी जवाब ईरान का आने से पहले पहले, टाइमिंग बहुत अहम है ना, जवाब आने से पहले पहले धमकी दे दी है कि हम इस्माइल हानिया के बदले का दिफा करेंगे इसराइल की तरफ से अगर किसी ने कोशिश की तो। ये बड़ा अहम है। तो लेट्स सी, ईरान माजी में तो 250, 300, 400 मिसाइल दाग चुका है ईरानी सरजमीन पर।
اور اس وقت بھی امریکہ نے یہ کہا تھا، اور کئی میزائل انٹرسیپٹ ہوئے تھے، کچھ اپنے ٹارگٹس کو بھی ہٹ کیے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے بتایا تھا کہ تم ہماری دسترس کے قریب ہو۔ اس بار ایران کون سا نیکسٹ لیول ٹچ کرتا ہے یہ ڈیفینیٹلی جاننا ہوگا۔ ہاں، اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر پاکستان کی دفتر خارجہ نے رد عمل دیا، کچھ تو مجھے سمجھ آئی، کچھ کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ ری ایکشن انہوں نے دیا ہے، انہوں نے کہا شدید مذمت کرتے ہیں اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی، اسماعیل ہانیہ کے خاندان اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، پاکستان ماورائے عدالت اور ماورائے علاقہ کسی بھی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ ماورائے عدالت کیا ہے؟ کہ یہ وانٹڈ مجرم تھے اسماعیل ہانیہ، کسی عدالت نے بلایا تھا؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ میں مذمت کرتا ہے، ہاں، ہمیں اس وقت اس حملے کے وقت پر شدید حیرت ہے۔ حملہ اس وقت کیا گیا جب ایران کے نئے صدر نے حلف اٹھایا، اور تقریب میں غیر ملکی وفود بشمول پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے۔ تو پاکستان نے یہ کہہ کے ہاتھ جاڑ دیے کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہاں یہ چیز ہوئی ہے۔ ادھر دشمن ہمارے سر پر پہنچا ہوا ہے جی، ظاہر بات ہے، ہمارا ایران ہمارا ہمسایہ ہے جی، وہاں اسرائیل نے سرجیکل اسٹرائک کر دی تو کتنا کو قریب ہے پاکستان، لیکن ہمارے مسائل بالکل ڈفرینٹ ہے۔ رؤوف حسن صاحب جی، ایک مقدمہ تھا ان کے پاس جس پر ان کو جوڈیشل ہو گیا ہوا تھا، تو اب آج ان کو ضمانت کے لیے اپلائی کیا تھا، مجسٹریٹ صاحب نہیں آئے تھے، تو انہوں نے کہا کل کی تاریخ دے دے، تو اس دوران ان کی دوسری گرفتاری ڈل گئی رؤوف حسن صاحب کی۔ یہ بڑا مزیدار کیس ہے جی، رؤوف حسن صاحب پہ جو لگی ہوئی رؤوف حسن صاحب میں دہشت گردی کے مقدمے میں رؤوف حسن صاحب کو گرفتاری ڈالی گئی ہے، اور الزام ہے ان کے پاس تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ میٹنگ سے متعلق ان کے پاس معلومات ہیں۔ واہ! ان کے جو بھائی ہیں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، یعنی پاکستان کی بیوروکریسی کا سب سے بڑا عہدہ جن کے پاس تھا وہ ان کے بھائی تھے، اور یہ خود بھی لنڈن اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر انہوں نے سروسز دی ہیں۔ اب ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ اندر رکھنا ہے کہ ان کے پاس ٹی ٹی پی کے حوالے سے میٹنگ کے متعلق معلومات ہے، وہ ان سے پوچھنی ہے جی۔ سی ٹی ڈی نے باقاعدہ طور پر درخواست کی ہے، اور اسلحہ و بارود خریدا ہے انہوں نے ٹی ٹی پی کے لیے۔ یار کمال ہو گیا یار، اینڈ ہو گیا بس، اف، بس یہ والی چیز میں کہہ سکتا ہوں۔ اور کیا کرنا ہے آپ نے کسی کے ساتھ؟ تو یہ ساری ان کے اوپر انفارمیشن ہے، اس حوالے سے تحقیقات کرنی چاہیے تو ریمانڈ لیا جائے۔ تو میں نے پھر بولا پاکستان کے سب سے بڑے افسر جو تھے وہ ان کے بھائی تھے، اور پی ڈی ایم کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ میں جو وزیر تھے، پی ڈی ایم 1 میں جو وزیر رہے جناب، ان کی یہ پوزیشن ہے۔ اگر ہے تو پتہ نہیں کس کس عہدے پہ کون کون بیٹھا ہوا۔ اچھا جی، بہرحال سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ احمد جنجوا جو سوشل میڈیا کا ڈپارٹمنٹ تھے پاکستان تحریک کے ساتھ، ان کو بھی اسی کیس میں سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا گیا ہے، یعنی اب نئے مقدمات میں ان کی گرفتاری ہو گئی ہے۔ ادھر الیکشن کمیشن والا معاملہ ہے، مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، اور جو حکومت چاہتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے حکم کی روشنی میں مخصوص نشستیں نہ ملیں۔ تو عدالت کو جواب دینا ہے کہ سر آپ نے ریویو ہمارا نہیں سنا تھا نا۔ ججز نے کہا تھا کہ 3 ججز میں سے 2 ججز نے کہا تھا چھٹیاں کبھی کینسل نہیں ہوئی، تو ریویو کے لیے دوبارہ 13 ججز نے چھٹیوں کے بعد، یعنی 10 ستمبر کے بعد ہی ریویو پہ جائیں گے مخصوص نشستوں کے اس پہ۔ تو آئیں آپ کو سزا دیتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ نے کہا آپ کو بتا دیں کہ اکثر کھیل کھیلتے کیسے، تو وہ پارلیمنٹ نے اب ان چھٹیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ کل الیکشن میں ایک ترمیمی ایکٹ تھا، اور اس کے تحت یہ تھا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں اس کی جو فیض جمع نہیں کروائے گا اس کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، اور حلف نامہ جس نے ایک بار کسی جماعت کا جمع کرا دیا وہ دوسری جماعت کے اندر جا نہیں سکے گا، نئی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ایکٹ کی منظوری دی تھی، اور اس ایکٹ کو نا قائمہ کمیٹی کے پاس بھیج دیا گیا تھا، اور قائمہ کمیٹی نے اس ایکٹ کی منظوری دے دی ہے، اور اب آنے والے دنوں میں قومی اسمبلی سے ہو جائے گا، یہ 3-4 دن کے اندر قومی اسمبلی سے منظور ہوگا، اس کے بعد سینٹ سے منظور ہو جائے گا، اور مطلب چند روز میں یہ ایکٹ لاگو ہو جائے گا۔ تو اس کی مخالفت میں جو قائمہ کمیٹی میں 4 افراد نے اس کی مخالفت ووٹ دیے، جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق تھا، پیپلز پارٹی نے ووٹ نہیں ڈالا، جے یو آئی نے ووٹ نہیں ڈالا جی، بس آپ دیکھ لیں کس حد تک ملے ہوئے ہیں۔ تو یہاں یہ پوزیشن ہے، بننا بننا کچھ نہیں ہے، یہ خلاف آئین خلاف قانون ہے جی۔ اب یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا، لیکن سپریم کورٹ کو اس وقت تک اضطراب میں رکھنا ہے کہ آپ نے ہمارا ریویو نہیں سنا تھا مخصوص نشستوں کا، چھٹیاں ججز کی کینسل نہیں کی تھی، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایکٹ آج بن رہا ہے اور وہ 2017 سے لاگو ہو جائے، تو ذرا دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بہر اگلے بھی اتنے بیوقوف نہیں ہیں، انہوں نے سوچ سمجھ کے لائے ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اہم خبر یہ ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کی گجرانوالہ کا جو مقدمہ تھا اس میں ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، سیشن جج صاحب نے ضمانت منظور کی ہے۔ اب ایسا لگ رہا ہے جیسے
پی ٹی آئی کی خواتین جو آلریڈی اپنی سزائیں پوری کر چکی ہیں، مور دین ایکٹ سے زیادہ سزائیں پوری کر چکی ہیں، جس میں صنم جاوید صاحبہ بھی شامل ہیں، تو میرا خیال ہے عالیہ حمزہ صاحبہ بھی اب رہا ہو جائیں گے، ان کی دوسرے کسی کیس پہ گرفتاری نہیں ڈالی جائے گی۔ یاسمین راشد صاحبہ ویسے ہی شوکت خان 2 دن آ رہی ہیں، دعا ہے ادھر سے ہی ان کی ضمانت ہو جائے تو سب سے بہتر ہے۔ تو سزا تو میں نے کہا وہ پہلے ہی بھگت چکے ہیں، تو یہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ادھر انٹرنیٹ کا آؤٹریج آیا ہوا جی پاکستان میں، اور بتایا جا رہا ہے فائر وال کی سیٹنگ ہو رہی ہے، انسٹال ہو رہا ہے، تو اس پر پی ٹی سی ایل پہ اس وقت چیک کیا جا رہا ہے، تو اس لیے انٹرنیٹ ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں جی انٹرنیشنل ٹریفک کی وجہ سے ہوا ہے، بہرحال ہجان ہے، پریشانی ہے پاکستان میں اس وقت، جس وقت میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں، یہاں یہ چیزیں ہیں۔ ایک اور اہم قدم جس میں میں بڑا خوش ہوں، اور وہ ہے پاکستان نے ٹی ٹی پی کے خلاف اہم قدم اٹھایا جی، تحریک طالبان پاکستان کے خلاف، کہ اب ان کو تحریک طالبان پاکستان نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان کا آفیشیل نام خارجی رکھ دیا گیا، خارجی کے طور پر پکارا جائے گا جی ان کے بندے کو، اور اسلامی شعار کے خلاف یہ کام کرتے ہیں، شیطانی ایجنڈے پر یہ لوگ عمل پیرا ہیں، اور اس لیے سرکاری خط و کتابت میں فتنۃ الخوارج کہہ کے ان کو مخاطب کیا جائے، نہ ہی ان کے حافظ کو حافظ کہا جائے گا، نہ ہی مفتی کو مفتی کہا جائے گا، یعنی پہلے خارجی لکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا۔ تو وزارت داخلہ نے یہ تگڑا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔